نبیل تمہاری فیانسی تو بہت بیکورڈ سی ہے، پلیز تم مائنڈ مت کرنا، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اسٹریٹ فارورڈ لڑکی ہوں۔ پنکی اپنی سرخ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی کندھے اچکا کر بولی، ڈیئر نبیل فاروقی کے ساتھ رہے گی تو سب سیکھ جائے گی۔ نبیل کے اس جملے سے لاج کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ پنکی نے ایک ادا سے کہا، آئی ہوپ کسی دوسرے مرد کو دیکھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی تو لاج نے نبیل کے کان میں سرگوشی کی، نبیل پلیز یہاں سے چلو، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ شٹ اپ، یہاں سب ایلیٹ کلاس کے لوگ موجود ہیں، سب اس ملک کی وی آئی پی شخصیات ہیں، تم اپنے چہرے کا زاویہ درست کرو اور میرا موڈ خراب مت کرو، سمجھی؟ نبیل کے اس طرح سے تخاطب پر لاج شدر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اس نے لاج سے اتنے کھدرے انداز میں بات کی تھی، وگرنہ ہم وقت اس کا لہجہ شاید آگے ہی ہوتا تھا۔ نبیل اس کا سر مروری ہاتھ سختی سے پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا۔ ارے مسٹر نبیل، کیسے ہیں آپ؟ ایک پکی عمر کا مرد ہاتھ میں مشروب کا گلاس اٹھائے دائیں کندھے سے خاتون کو ساتھ لگائے نبیل کے راستے میں آیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر لاکھانی، آپ کا بزنس ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے، مبارک ہو۔ نبیل اپنی بازیں گالوں تک چیرتے ہوئے انتہائی خوشامدانہ انداز میں بولا۔ وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ مسٹر لاکھانی جیسا بزنس مین خود اس سے مخاطب ہوا ہے، وگرنہ تو وہ نبیل کے ہیلو کا جواب بھی توہن کہن دیتے تھے۔ بھائی یہ بات تو ہمارے لیے نئی نہیں ہے، مسٹر لاکھانی بے پرواہی سے بولے، پھر اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں لاج کے سراپے پر گاڑتے ہوئے بولے، مسٹر نبیل یہ پریٹی گرل کون ہے؟ یہ میری فیانسی ہے لاج۔ نبیل جلدی سے بولا، پھر وہ لاج کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، لاج یہ ہمارے بزنس کی دنیا کے بےتاج بادشاہ ہیں، ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک موبائل لانچ کیا ہے۔ لاج کو اس تفصیل سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ غائب دماغی سے وہاں کھڑی رہی۔ نبیل بھائی انہیں کبھی ہماری پارٹی میں لاؤ، مسٹر لاکھانی نے انتہائی بے باکی سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے گلاس میں تھامے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ضرور سر ضرور، میں ان کو آپ کی پارٹی میں ضرور لاؤں گا۔ نبیل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مسٹر لاکھانی کی دعوت پر ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتا۔ لاکھانی ڈیئر، وہ دیکھو تمہارا بزنس حریف سالک۔ مسٹر لاکھانی کے ساتھ کھڑی خاتون ایک شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اوکے نبیل، پھر تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لاج پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر مسٹر لاکھانی سالک مرزا کی طرف مڑ گئے، جبکہ نبیل کو اس پر نہ جانے کون سی شخصیت نظر آ گئی کہ وہ اسے یہی رکنے کا کہہ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور وہ تنہا کھڑی رہ گئی۔ پھر تھکے تھکے قدموں سے نسبتاً ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئی۔ ویٹر نے آ کر اسے ڈرنک سرو کرنا چاہی، مگر گلاس میں عجیب رنگ و بو کے مشروب دیکھ کر اس نے ڈرنک لینے سے انکار کر دیا۔ ویٹر روبوٹ کی مانند وہاں سے چل دیا۔ اسی پل ماحول میں یکلخت بے چینی سی پھیل گئی۔ ہلکا سا شور اٹھا کے منسٹر صاحب آ گئے۔ ہر کوئی داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس منظر نے لاج کو خاصا حیران کیا۔ ایسی کون سی اہم شخصیت یہاں آ گئی جو اتنے بڑے بڑے لوگ یوں بھکاریوں کی مانند اس کی جانب لپکے ہیں؟ لاج خود سے بولی۔ پھر اس نے وہاں جمکٹا سا دیکھا، پھر آہستہ آہستہ یہ جمکٹا چھٹا تو لاج بھی تجسس کے عالم میں دیکھے گئی کہ آخر یہ شخصیت ہے کون۔ لوگوں کے درمیان راجہ اندر کی مانند رفر کے ساتھ آتا وہ شاندار شخص گرے تھری پیس سوٹ میں آن بان سے چل رہا تھا۔ اسے لگا وہ یہاں موجود ہر چیز کو تسخیر کر لے گا۔ لاج نے اس شخص کو بغور دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے، آنکھوں میں فریم لیس چشمہ پہنے، گنی مونچھوں تلے نابی ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پست کیے لوگوں کے سلاموں کا جواب محض سر ہلا کر دے رہا تھا۔ ایک دم غور سے اسے دیکھتے لاج کے ذہن میں جھماکا ہوا، میں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں دیکھا ہے؟ لاج نے الجھ کر خود سے استفسار کیا اور بڑی گہرائی سے سوچنے لگی کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ ایک دم وہ منظر اس کے دماغ کی اسکرین پر روشن ہو گیا۔ اس دن جب وہ روحا کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی تو یہی بندہ ایک لڑکی کے ساتھ آیا تھا۔ یکدم لاج کی نگاہوں میں اس لڑکی کا معتبر چادر میں چھپا سراپا گھوم گیا۔ او مائی گاڈ لاج، تم میرے لیے آج بہت لکی ثابت ہوئی ہو، میں تمہیں کیسے بیان کروں؟ مسٹر لاکھانی نے مجھے خود آج اپنے بزنس کی شیئرز خریدنے کی آفر کی ہے۔ ارے مسٹر لاکھانی کے شیئر ہولڈر بننے کا مطلب بندہ کروڑوں پتی بن گیا۔ وہ انتہائی جوش و مسرت کے جذبے میں گر کر اس کے پاس آ کر بولا، چلو تمہیں مبارک ہو۔ لاج پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم یہاں کونے میں کیوں بیٹھ گئیں؟ آؤ میں تمہیں اس تقریب کی جان سے ملواتا ہوں۔ نہیں نبیل، مجھے کسی سے نہیں ملنا، تم جا کر خود مل لو۔
اور پلیز ذرا جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ لاج بیزاری سے بولی، گھر تو جانا ہی ہے، پہلے تو میرے ساتھ چلو تو صحیح۔ نبیل نے اسے زبردستی کھڑا کیا، پھر جس ہستی کے سامنے اس نے لا کھڑا کیا اس کے روب و دبدبے کے سامنے لاج سے نگاہ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ سر، یہ میری فیانسی لاج ہیں، اور لاج یہ بزنس ٹائکون مسٹر ہاشم ہے۔ نبیل نے تعارف کی رسم نبھائی تھی۔ مسٹر نبیل، لگتا ہے حوروں نے جنت کو چھوڑ کر زمین میں پناہ لے لی ہے۔ آپ کی فیانسی کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ کسی کونے سے ایک بھاری مردانہ آواز ہو رہی تو ایک بے حگم کہکا گونج اٹھا۔ لاج تو جیسے زمین میں ہی گڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ نبیل کی جانب دیکھا جو ان کی ہنسی کا ساتھ دے رہا تھا، پھر اچانک اس کی نگاہ ہاشم پر پڑی جو انتہائی گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پر لاج نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ مقابل کی آنکھوں میں عجیب سی مقناطیسیت تھی جو مقابل کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ لاج اب مزید ایک منٹ بھی یہاں رکنے کی روادار نہیں تھی، وہ جانے کو مڑی تھی۔ ارے مس لاج، آپ کہاں چلیں؟ مگر لاج انسنی کر کے وہاں سے پلٹ گئی۔ نبیل لاج کے اس اقدام پر کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، نبیل یہ کہہ کر لاج کے پیچھے لپکا۔ لاج نے سر اٹھا کر کائنات میں روشنیاں بکھیرتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا۔ میری مما بھی تو ایک عورت ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت گلے لگایا جب میرے باپ کے خونی رشتوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ وہ میری سگی ماں نہ ہونے کے باوجود اپنی ممتا کے آبشار سے مجھے ہمیشہ سیراب کرتی رہی ہیں۔ اب میری باری ہے کہ میں اپنی ممی کو خوشی اور سکون فراہم کروں۔ لاج خود سے کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاج ماما کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتی گئی۔ آئے دن نبیل کے ساتھ پارٹیاں اٹینڈ کر کے وہ خاصی خود اعتماد ہو گئی تھی۔ نبیل اور مما اس کی تبدیلی پر بے پناہ خوش تھے۔ نبیل کے کاروبار میں ترقی کی رفتار تیز ہوتی گئی اور اس کا سارا کریڈٹ لاج ابراہیم کو جاتا تھا۔ روحا بجائے ایک ہفتے کے پورا ایک مہینہ رہ کر گجرانوالہ سے آئی تھی کیونکہ اس کی نانی کی وفات ہو گئی تھی۔ 40 منٹ کے فوراً بعد اس نے اپنے شہر کی راہ لی، مگر یہاں تو جیسے شہر کی فضائی بدل گئی تھی۔ وہ لاج کے اس روپ کو دیکھ کر شدر رہ گئی تھی۔ انتہائی فٹنگ کے کالج یونیفارم میں لمبے بالوں کے بجائے اخروٹی رنگ کے کرلی بال شانوں پر پھیلائے، قدرتی گلابی رنگوں لبوں پر لپسٹک کا شیڈ دیے وہ خوبصورت دکھائی دینے کے باوجود اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ لاج، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنا کیسے بدل گئیں؟ روح اپنی حیرت کو زبان پر لاتے ہوئے بولی۔ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ لاج کندھے اچکا کر بے پرواہ انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو بالکل گنوار تھی، پہلے زندگی کے رنگوں اور روشنیوں سے خواہ دور بھاگنے والی، مگر تھینکس مما جنہوں نے مجھے زندگی کے حقیقی رنگوں سے آشنا کروایا، ورنہ تو میری زندگی بے رنگ ہی گزر جاتی۔ آخر میں وہ کہکا لگا کر بولی، جنہیں تم زندگی کے حقیقی رنگ سمجھ رہی ہو اور رنگوں میں رنگنے کی کوشش کر رہی ہو سہیلی، مجھے ڈر ہے کہ یہ خوشنما نظر آنے والے رنگ تمہارے اندر کی شرم و حیا کے رنگوں کو بدنما اور بد رنگ نہ کر دیں، پر یہ فریب روشنیاں تمہارے کردار کی چمک اور روح کے نور کو ماند نہ کر دیں۔ یہ تم کس راستے پر چل نکلی ہو راج؟ روحا انتہائی دکھ کو تعصب سے بولی۔ روحا، مت کیا کرو ایسی فضول باتیں۔ لاج تقریباً روحا پر برس پڑی۔ شاید یہی فضول باتیں تمہارے پپا بھی کرتے تھے، روحا استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولی۔ یکدم لاج کے اندر بہت سے کانچ ٹوٹے تھے، وہ ایک اذیت محسوس کر کے رہ گئی، لیکن خلاف توقع خاموش رہی۔ پھر روحا کو اچانک کچھ یاد آیا تو استفسار کر بیٹھی، تمہارے دودھیال والے کہاں ہیں؟ تم انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ نام مت لو ان لوگوں کا، جنہوں نے صرف میری ماں سے پسند کی شادی کرنے پر میرے پپا انہیں اور اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، یہاں تک کہ مرتے وقت میرے پپا سے ملنے تک نہیں آئے۔ میں بھلا کس برتے پر انہیں تلاش کروں؟ وہ میری جدائی میں ہرگز نہیں پگھل رہے، بلکہ انہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ لاج دھڑکن لہجے میں بولی تو روحا کے پاس لاج کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، سو خاموش رہی، مگر تھوڑی دیر بعد فقط اتنا ہی بول سکی، تم ٹھیک نہیں کر رہی، ایسی بند گلی کی جانب میں سفر ہو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کھو جاؤ گی لاج، پلیز ایسا مت کرو، ورنہ خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم تھک جاؤ گی، تمہیں لاج کہیں نہیں ملے گی اور تم خود کو جیتے جی اسے دیوار میں چن رہی ہو۔ لاج وہاں سے خاموشی سے اٹھی، چند قدم رکی، پھر پلٹ کر روحا کو نہیں دیکھا۔ شاید یہی لاج ابراہیم کا نصیب ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ لاج پوری محفل کی جان بنی ہوئی تھی، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ لاج اس سے صرف چند منٹ کے لیے ہی صحیح بات کر لے،
جبکہ پارٹی میں آئی دیگر خواتین لاج کی اس قدر پذیرائی و توجہ پر جل کر خاص ہو رہی تھیں، جسے دیکھ کر ہر مرد پروانے کی مانند اس پر نثار ہونے کو تیار تھا۔ مسٹر لاکھانی نے یہ پارٹی نبیل اور اپنی پارٹنرشپ کے اعزاز میں دی تھی۔ آج سے نبیل اور مسٹر لاکھانی ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر تھے۔ سفید سچے موتیوں کے کام والی ساڑی میں چست سلیو بلاؤز میں ملوث ڈائمنڈ کا قیمتی اور منفرد سیٹ پہنے لاج آسمان سے اتری ابصرہ لگ رہی تھی۔ یہ پارٹی مسٹر لاکھانی کا محل نما گھر کے خوبصورت لان میں ارینج کی گئی تھی۔ مسٹر لاکھانی نے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے گھر کا کونا کونا دکھا دیا تھا۔ مسٹر لاکھانی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی چوائس بہت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ لاج گھر کی سجاوٹ و بناوٹ دیکھ کر کھلے دل سے بولی، واقعی میری چوائس بہت اعلیٰ اور منفرد ہے۔ مسٹر لاکھانی سامنے لگے قد آور آئینے میں لاج کے عکس کو دیکھ کر ذو معائنہ لہجے میں بولے تھے۔ پارٹی کے اختتام پر مسٹر لاکھانی نے لاج کو پہلی بار اپنے گھر آنے کے اعزاز میں وائٹ گولڈ کا ڈائمنڈ سیٹ پیش کیا تو وہ متعجب ہو گئی۔ اس نے الجھ کر نبیل کی جانب دیکھا۔ مسٹر لاکھانی، جب اتنی محبت سے یہ گفٹ دے رہے ہیں تو تم انکار مت کرو، نبیل خوشامدانہ انداز میں بولا۔ مگر لاکھانی صاحب، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ یہ ہرگز قیمتی نہیں ہے لاج۔ ہاں، اگر آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گی تو یہ ضرور قیمتی ہو جائے گا۔ مسٹر لاکھانی لہک کر بولے تو ناچار لاج نے وہ سیٹ لے لیا۔ ہیلو سر، میں نبیل فاروقی بات کر رہا ہوں، میزان اینڈ کوکا کا ایم ڈی۔ نبیل انتہائی خوش اخلاقی سے سیل فون پر اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا۔ سر، آپ ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، پلیز ہمیں بھی اپنی مہمان نوازی کا شرف عطا کیجیے۔ سامنے والا شاید بڑی پارٹی تھا، جب ہی نبیل خوشامد کر رہا تھا۔ لاج نے میگزین کی اوٹ سے ایک نظر نبیل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے سر، کل رات میں آپ کا انتظار کروں گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، وہ انتہائی گھگھیا کر بولا، پھر سیل آف کر کے بڑے جوش سے لاج کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈارلنگ، کل رات بہت زبردست پارٹی ہے، تم ایسا کرو پارلر جا کر کچھ فریش ہو جاؤ، کل تمہاری تیاری کچھ اسپیشل ہونی چاہیے۔ پتہ ہے کل ہاشم آ رہا ہے، بہت پاورفل شخصیت ہے۔ نبیل کی بات پر وہ بے پرواہی سے سر اصابت میں ہلا گئی۔ ارے لاج، آپ یہاں کیوں تنہا بیٹھی ہیں؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پارٹی کے رنگ کچھ پھیکے پھیکے سے لگ رہے ہیں۔ آپ کو دیکھا تو خیال آیا روشنی اور رنگینی تو یہاں پر برا جمان ہے۔ عاطف اقبال، جو ایک معروف گارمنٹس فیکٹری کا مالک تھا، لاج کو وہاں دیکھ کر فوراً دوڑتا ہوا آیا تھا۔ روشنی اور رنگینی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لاج، آر یو اوکے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عاطف اقبال اسے یوں غائب دماغی سے بڑبڑاتا دیکھ کر قدرے تفتیش سے بولا۔ اسی پل نبیل چہکتا ہوا آن پہنچا۔ بھئی، میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ نبیل شرارت سے بولا تو عاطف اقبال کے کہا لگاتے ہوئے کویا ہوا۔ یار، ڈسٹرب بھی کرتے رہتے اور پھر معصومیت سے پوچھتے بھی ہو کہ ڈسٹرب تو نہیں کیا۔ ویسے تمہاری فیانسی کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس بات پر نبیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں وہ ایسا شعلہ لگ رہی تھی کہ قریب آنے والے کو اپنی طبیعت سے جلا کر خاکسار کر دے۔ کیا ہوا ڈیئر؟ نبیل نے استفسار کیا۔ میرے سر میں کچھ درد ہے، لاج بھی مشکل تمام اپنے آپ کو سنبھال کر بولی۔ تو کوئی ٹیبلٹ لے لو۔ دیکھو، ابھی تھوڑی دیر میں حشیم قریشی آنے والے ہیں، ان کے سامنے تمہیں ایک دم فریش اور ایکٹیو نظر آنا چاہیے۔ آخر ہم اس پارٹی کے میزبان ہیں، اتنا بجھا ہوا چہرہ تم ہاشم کے سامنے لے کر جاؤ گی تو کیا سوچیں گے؟ نبیل کو لاج کی طبیعت سے زیادہ ہاشم پر امپریشن ڈالنے کی فکر تھی۔ عاطف اقبال، مجھے یاد آیا کہ آپ کو مسز راحل بڑی بے قراری سے ڈھونڈ رہی تھیں۔ نبیل اچانک چونک کر انتہائی معنی خیزی میں بولا۔ او نو یار، تم تو جانتے ہو نا کہ وہ لیڈی کتنی… عاطف اقبال جملہ ادھورا چھوڑ کر یکدم مسکرانے لگا۔ آپ کچھ بھی کہیے، مگر ان میں غیر معمولی کشش ہے جو مقابل کو ہوش میں زیادہ نہیں رہنے دیتی، اور آج تو وہ کچھ اور زیادہ پرکشش لگ رہی ہیں۔ نبیل انتہائی بےحودگی سے بولا تو لاج کا سر درد کے مارے پھٹنے لگا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو ہم ذرا ان سے مل کر آتے ہیں۔ عاطف اقبال مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ نبیل نے ایک نگاہ لاج کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی تنبیہ کرتا، ہاشم کی آمد کا شور اٹھا اور نبیل فی الحال اسے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مسٹر نبیل، آئی ایم سوری، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا، مجھے اس وقت بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ ہاشم اپنی گمبھیر اور دلکش آواز میں بولا تو نبیل نے جلدی سے کہا، سر یقیناً آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، مگر پلیز تھوڑی دیر کو رک جائیے۔ نبیل کی بات پر ہاشم نے کندھے اچکا کر بے توجہی سے جوں ہی دوسری جانب نگاہ اٹھائی، لاج کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا دیکھ کر وہ نبیل سے گویا ہوا۔ آج آپ کی فیانسی بہت ڈل لگ رہی ہیں، کوئی پرابلم ہے؟
نبیل یہ سن کر بہت بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، دراصل آج ان کے سر میں درد ہے، یہ کہہ کر اس نے وہیں سے لاج کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، اور سو اتفاق لاج نے بھی نگاہ اٹھا کر اسی جانب دیکھا تو بالدین خواستہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان دونوں کے قریب آئی اور انتہائی آہستگی سے ہاشم کو ہیلو کہا۔ آپ کا فارم ہاؤس کافی اچھا ہے، ہاشم نے فارم پر طائرانہ نگاہ ڈال کر کہا۔ سر، آپ نے تو فارم ہاؤس اندر سے دیکھا ہی نہیں۔ لاج، تم ذرا ہاشم صاحب کا فارم ہاؤس دکھاؤ، میں جب تک ڈنر کے انتظامات دیکھتا ہوں۔ نبیل لاج کا حکم صادر کر کے یہ جا وہ جا مجبوراً لاج ہاشم گرویزی کو فارم ہاؤس کے اندر لے آئی۔ سر، یہ اس فارم کا VIP روم ہے۔ لاج ہاشم گرویزی کو ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو اس زمین کا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ آپ پلیز یہاں تشریف رکھیے، نبیل بس ابھی آتا ہی ہوگا۔ لاج نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود نبیل کا انتظار کرنے کی غرض سے ادھر ادھر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ لاج کی اس خوابناک طلسمی کمرے میں موجودگی کمرے کی آرائش کی طرح ایک اور اضافہ تھی۔ میرا خیال ہے آپ بھی بیٹھ جائیے، ورنہ ٹہلتے ٹہلتے آپ کی ٹانگیں درد کرنے لگیں گی۔ ہاشم کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ لاج سمجھ نہ سکی۔ چونک کر ہاشم کی جانب دیکھا۔ نبیل سے کہیے گا ڈنر پھر کبھی صحیح، مجھے دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ کر ہاشم یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں نبیل سے کہہ دوں گی، لاج ہموار لہجے میں بولی تو ہاشم اس پر ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نبیل ایک ویٹر کے ساتھ کمرے میں آیا تو ہاشم کو نہ پا کر لاج سے اظہار کیا۔ انہیں دیر ہو رہی تھی اس لیے وہ چلے گئے۔ لاج کے بات پر نبیل نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی ہتھیلی پر مارا۔ اوہ شٹ! لاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر نبیل نے ویٹر کو ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باہر جانے کا حکم دیا تو ویٹر ٹرے رکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نبیل کا موڈ کچھ آف لگ رہا تھا۔ وہ ٹیبل کے پاس آیا اور بلوری گلاس میں سرخ رنگ کا مشروب انڈیلا اور اسے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا۔ پھر دوبارہ اس نے مشروب نکالا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ لاج خاموشی سے نبیل کو دیکھ رہی تھی۔ تیسری بار جب اس نے بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیلا تو سرخ نگاہوں سے لاج کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھا اور گنگناتے ہوئے لاج کے بالکل قریب آن کھڑا ہوا۔ لاج اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ لاج، مائی لو، مائی لائف، یو لو می، نبیل اس کے کان میں آ کر گنگنایا تو لاج اچانک پزل ہو گئی۔ بولو، مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ نبیل اپنی انگلی سے اس کی ٹھوڑی اونچی کر کے بولا۔ نبیل، تمہاری اور مما کی خاطر ہی تو میں اپنے آپ کو چینج کیا ہے، تمہاری پسند میں بھی پوری طرح سے ڈھل گئی ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ لاج سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ جانے نبیل، آج تم میرے اتنے قریب ہو جیسے دل سے دھڑکن۔ لاج نے چہرے پر سرسراتے نبیل کے ہاتھ کو جھٹکا۔ نبیل، مجھے چھونا نہیں، وہ بے مشکل اتنا ہی بولی تھی کہ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا۔ سامنے ہاشم گریزی کو پا کر نبیل قدرے حیران ہوا۔ سر، آپ؟ وہ ہڑبڑا کر بولا۔ ہاشم نے ایک نگاہ لاج پر ڈالی اور دوسری نگاہ نبیل پر۔ میں اپنا سیل فون یہاں بھول گیا تھا۔ ہاشم نے سائڈ ٹیبل پر دھرے فون کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ شیور سر، یہ کہہ کر نبیل سیل فون اس کی جانب بڑھا۔ اسی انتظار میں لاج نے اپنی ہمتیں جمع کر کے خود کو کمپوز کیا۔ اس وقت ہاشم فرشتہ بن کر نازل ہوا تھا۔ نبیل، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے، لاج انتہائی سخت لہجے میں بولی تو ہاشم نے اسے بغور دیکھا۔ وہ اس لمحے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ چلیں گے لاج، ابھی تھوڑی دیر؟ نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے۔ لاج نے تنگ آ کر نبیل کی بات کاٹی تو وہ کچھ خفیف سا ہو گیا۔ سر پلیز، آپ مجھے گھر ڈراپ کر سکتے ہیں؟ نبیل نے اپنا ہو کے اس سے جو تھوڑی دیر پہلے سلوک کرنا چاہتا اس سے لاکھ درجے بہتر تھا کہ رات کی تنہائی میں وہ اس غیر شخص کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ نبیل کو ایسا لگا کہ لاج نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ ہاں لاج، تم ہاشم گرویزی کے صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے کچھ دیر ہو جائے گی اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبیل انتہائی نرمی سے بولا۔ اوکے، آئیے میرے ساتھ۔ ہاشم گرویزی یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا تو لاج نبیل پر نگاہ ڈالے بنا ہاشم کے پیچھے چل دی۔ ہاشم کے ساتھ اسے جاتے دیکھ کر مہمانوں نے حسرت اور کچھ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ یہ منظر ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ تھینک یو گردیزی صاحب، اب میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو خام میں زحمت ہوگی۔ لاج سہولت سے بولی تو ایک دم ہاشم گرویزی کو اس احمق لڑکے پر زبردست تیش آیا۔ کیوں، کسی اور مل آنر یا بزنس مین کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے؟ ہاشم گرویزی کے زہر سے بھی زیادہ تلخ الفاظ پر لاج نے اسے شمپے سے دیکھا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ اوکے، شوق سے دوبارہ اندر جائیے اور کسی کو بھی ہم سفر منتخب کر لیجیے۔
اور اگر اکیلے جانے کا ارادہ ہے تو راہ چلتے لٹیروں کو عید کرا دیجیے۔ ہاشم قریشی کندھے اچکا کر انتہائی کٹیلے لہجے میں کہتا، اپنی جیپ کی جانب بڑھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر باورچی ڈرائیور اور گن مین اس کے منتظر تھے۔ بات جب تک لاج کی سمجھ میں آئی، ہاشم قریشی جیپ میں بیٹھ چکا تھا اور وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اس تک پہنچی۔ آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیجیے، وہ جلدی جلدی بولی اور اس کا جواب سنے بنا ہی دروازہ کھول کر دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی۔ اگلے پر ایک جھٹکے سے جیپ چل دی۔ لاج روحا کے گلے لگ کر اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ روحا کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے باپ کی نیکی نے اسے بدی کی طرف جاتے جاتے روک لیا ہے۔ روحا نے اس کو جی بھر کر رونے دیا۔ کافی دیر بعد جب لاج رو رو کر تھک گئی تو روحا نے اسے پانی پلایا۔ روحا شکر کر رہی تھی کہ کینٹین کی جانب سے گراؤنڈ میں اکا دکا لڑکیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا جو ان سے قدرے فاصلے پر اپنے آپ میں مگن تھیں۔ پانی پی کر لاج خود ہی سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ لاج، ہاشم قریشی تو واقعی فرشتہ ثابت ہوا، ورنہ نبیل تمہاری بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ روحا ہول کر فقط اتنا ہی بول پائی، ہاں ہاشم کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، مگر اب میں نبیل جیسے گھٹیا انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ لاج، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اسی وقت تمہاری شادی اس سے کرا دیتی تاکہ اس کمینے نبیل سے تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ روحا آخر میں دانت پیس کر بولی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر فکر مندی سے سفار کرنے لگی، لاج تمہاری مما تو نبیل کو بہت پسند کرتی ہیں، وہ ہرگز تمہارے اس فیصلے کو نہیں مانیں گی۔ مما کو میں نبیل کی اس بیہودہ حرکت کے بارے میں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں۔ لاج آہستگی سے بولی، لاج کیا تمہیں اب بھی یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری مما اس بات کو سمجھ پائیں گی؟ روحا تعصب سے بولی تو لاج نے نفی میں سر ہلایا، شاید نہیں، پاپا کی بتا ہوئی باتوں میں سے مما نے ایک بات پر بھی اتفاق نہیں کیا، اور روحا یہ شاید پاپا کی انہی مہم باتوں کا اثر تھا کہ میں اس غلاظت میں گرتے گرتے بچ گئی۔ جب تم نے صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ اختیار کر ہی لیا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اپنے اندر ہمت پیدا کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ روحا یقین سے بولی تو لاج نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہاشم قریشی انتہائی مصروف انداز میں موبائل پر بات کرتا اپنے روم میں داخل ہوا۔ اس کا پی پیچھے پیچھے چلا آیا اور ہاشم قریشی کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سیل آف کر کے استقامت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سر، آپ کی اپائنٹمنٹ میزان اینڈ کوکو کمپنی کے ایم ڈی نبیل فاروقی سے ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں ویٹنگ روم میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں اندر بھیج دوں؟ پی اے انتہائی مودبانہ لہجے میں سہولت سے بولا۔ نبیل فاروقی کا نام سنتے ہی اس کے ذہن کی اسکرین پر لاج ابراہیم کی شکل لہرائے گئی۔ لاج ابراہیم کی شبیہ لہرا گئی تو وہ چند ثانیے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بھیج دو انہیں اندر۔ پی اے کمرے سے باہر نکل گیا تو تھوڑی ہی دیر میں نبیل فاروقی چہرے پر خوش آمدانہ مسکراہٹ سجائے نہایت پرتپاک انداز میں ہاشم سے ملا۔ جی نبیل صاحب، کیسے آنا ہوا؟ ہاشم قریشی نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، دراصل آپ سے ایک چھوٹا سا کام تھا۔ نبیل اپنی بانچیں چیرتے ہوئے گھگھیا کر بولا، کہیں وہ کام تو نہیں جو لاکھانی انٹرپرائزر اور افنان گروپ بھی آپس میں کروانے کو بے چین ہیں؟ ہاشم قریشی نبیل فاروقی کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، جی بالکل سر، وہی کام ہے۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ آپ مجھے دلوا دیں۔ یہ کانٹریکٹ میرا خواب ہے اور اپنے اس خواب کو میں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر نبیل صاحب، نہ یہ کام چھوٹا ہے اور نہ اس کانٹریکٹ کا حصول۔ آپ بالکل بچا فرما رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں آسان نہیں ہیں۔ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے ایک دستخط سے یہ کام منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ اس پر نبیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کانٹریکٹ کو حصول کے لیے وہ ہاشم قریشی کے پاؤں پڑ جاتا۔ نبیل کی بات پر ہاشم اکتا کر بولا، نبیل صاحب، ہم بھی معمولی بندے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کھلے نہیں ہیں، ہمیں بہت سے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ سر، آپ بے فکر رہیے، میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گا۔ نبیل جو بات اسے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اسے بجوبی سمجھ آ رہی تھی۔ اس کا واسطہ اکثر ایسے لوگوں سے پڑتا تھا جو اپنا کام نکلوانے کے لیے اسے بھاری رشوت آفر کیا کرتے تھے۔ آپ شاید مجھے رشوت دینے کے موڈ میں ہیں؟ ہاشم سپاٹ لہجے میں بولا، رشوت؟ بالکل نہیں سر، میری کیا اوقات کہ میں آپ کو رشوت دوں، میں ایک چھوٹا سا گفٹ آپ کی نظر کروں گا۔ گفٹ؟ ہاشم اس لفظ پر چونکا، پھر بے ساختہ کہا، اوکے نبیل صاحب، پھر بات ہوگی، اس وقت مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ ہاشم قریشی نے گویا آج کی ملاقات کا اختتام کیا تو نبیل بھی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا کے لیے نبیل، مجھے کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش مت کرو، میں اس بات کو ماننے میں کوئی یار محسوس نہیں کر رہی کہ میں تمہارے معیار کی نہیں ہوں۔ میں تمہاری سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی، تمہارے اور میرے مزاج کا کوئی میل نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم کسی اور لڑکی کو اپنا شریک سفر چن لو جو تمہارے بزنس کو بڑھانے کے لیے تمہاری معاون و مددگار ثابت ہو۔
آج نبیل کافی دن بعد لاج سے ملنے آیا تھا، مگر ملازمہ کے ذریعے جب اس نے نبیل سے ملنے سے انکار کیا تو وہ خود ہی لاج کے کمرے میں چلا آیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے دل میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے دوں گا؟ نبیل نے جذبات بھرے لہجے میں بولا تو لاج جی بھر کے بدمزہ ہو گئی۔ نبیل، تمہیں اپنے گھر کے لیے چراغ کی نہیں روشنی چاہیے جو تمہارے جیون کو پر رونق اور مکان کو اپنے وجود سے منور کر دے، گھر بنا دے، بلکہ تمہیں تو روشنی کے بجائے ایک ایسا جلتا شعلہ چاہیے جو اپنے وجود کو خاص کر کے ایک ایسی چنگاری اپنے اندر بھر لے کہ جس سے سامنے والا سراتاپا پگھل کر اپنی سدبود بھلا بیٹھے۔ ایسی بجلی چاہیے جو مردوں کے دلوں پر گر کر اپنے حسن کا خراج وصول کرے۔ تمہیں سندل کی خوشبو نہیں بلکہ رات کی رانی کی مہک چاہیے جس کا مقدر گھر سے باہر خوشبو پھیلانا ہے۔ لاج اسے سناتی چلی گئی تو نبیل کو لاج پر بے تحاشا تیش آیا، مگر وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے اپنے اشتعال پر کنٹرول کر گیا۔ لاج، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبیل دیر گرفتگی سے بولا۔ میں تمہیں بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں نبیل، اور جو زندگی تم مجھے اپنے ساتھ دینا چاہتے ہو نا، اس کا تصور کر کے میرا دم گھٹ رہا ہے، لاج تلخ بھرے لہجے میں بولی۔ لاج، تم کیوں میری محبت سے بدگمان ہو رہی ہو؟ شاید تم اس پارٹی والی رات سے ناراض ہو۔ میں مانتا ہوں کہ اس رات میں کچھ بہک گیا تھا، مگر تم میرے لیے غیر تو نہیں ہو نا۔ اپنی حفیظ کو محبت کا نام مت دو، لاج بیزاری سے بولی۔ اگر میرے ارادے برے ہوتے تو اس رات تم میرے فارم ہاؤس کے کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی تھی، اور آج جو تم اتنے غرور سے میرے سامنے یوں کھڑی مجھ سے جدا کر رہی ہو نا، کمرے کے کونے میں منہ چھپائے پڑی ہوتی یا میرے قدموں میں بیٹی خود کو اپنانے کی منتیں کر رہی ہوتی۔ نبیل کا پیمانہ ضبط بری طرح سے چھلکا تھا۔ وہ انتہائی زیرخن لہجے میں بولا تو ایک پل کو لاج سہم سی گئی، پھر اپنے آپ کو مضبوط بنا کر سخت لہجے میں بولی۔ نبیل، بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے بھول جاؤ، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ زبردستی کا بندھن نہیں باندھو گے۔ ایک بات تم اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، تمہاری شادی صرف اور صرف میرے ساتھ ہوگی، چاہے تمہاری رضامندی سے ہو یا پھر زبردستی سے۔ نبیل نے خطرناک اور سنگین تیور و سمیت کہا، پھر تیزی سے اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ لاج، جو اتنی دیر میں اپنی ہمتیں جمع کر کے کھڑی تھی، اس کے جاتے ہی کمزور و نجیب پودے کی مانند زمین میں ٹھیسی گئی تھی۔ ملکہ بیگم ایک ہفتے کے لیے اندرون ملک حقوق نسواں کے سلسلے میں منعقد ایک سیمینار میں گئی ہوئی تھیں۔ اس سارے معاملے کا انہیں کوئی علم نہیں تھا، مگر جب وہ گھر آئیں تو نبیل نے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ لاج جانوں بیٹا، میرے پیچھے تم نے نبیل کے خلاف اتنی غلط فہمیاں کیسے پال لی کہ تم ابھی سے شادی کرنے سے انکاری ہو؟ حلاوت آمیز لہجے میں وہ لاج سے گویا ہوئی تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نبیل مما کو اپنی مظلومیت کی دہائیاں ضرور دے گا۔ مما، نبیل نے آپ کو اپنی کارستانی نہیں بتائی کہ اس نے؟ لاج زج ہو کر بولتے بولتے ایک دم ہچکچا کر چپ ہو گئی۔ بیٹا، آخر تم کیوں نبیل کی محبت سے چڑھتی ہو؟ اس کا والانہ پن و دیوانگی سے تمہاری ذات سے منسلک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں شادی سے پہلے نبیل کی قربت ڈسٹرب کرتی ہے تو بس جلد میں تم دونوں کی شادی کا بندوبست کرتی ہوں۔ مما کی بات سن کر لاج گھبرا گئی۔ مما پلیز، آپ ایسا مت کیجیے گا، مجھے نبیل سے شادی نہیں کرنی، وہ قطعاً انکار کرتے ہوئے بولی تو ملکہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ لاج، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں اس عمر میں تم مجھ کو رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے پاپا کی کمپنی جب دیوالیہ کے قریب تھی تو وہ نبیل ہی تھا جس نے دن رات ایک کر کے اس کمپنی کو دوبارہ زندگی بخشی، وگرنہ آج جو ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کے بجائے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ یہ گھر بھی تمہارے پاپا نے گروی رکھوا دیا تھا، ہم سے چھت تک چھین لی تھی لاج، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پاپا ہمیں بیچ بندار میں چھوڑ کر دور دیش سدھار گئے تھے۔ وہ نبیل ہی تھا جس نے ہماری پل پل کی خیر خبر رکھی، ورنہ آج تک تمہارے دودیال والوں نے بھی نہیں پوچھا کہ ابراہیم حسن کی اولاد زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور میں تمہاری ماں جس نے تمہیں جنم نہیں دیا مگر تم سے ایک لمحے کی غفلت نہیں برتی، اپنی سگی اولاد سے زیادہ چاہے تم نبیل اور میری محبت کا یہ صلہ دے رہی ہو۔ اس کی سگی ماں نہیں تھی ملکہ بیگم، مگر انہوں نے پھر بھی سگی ماں سے زیادہ پیار، ہر طرح کا آرام و سکون دیا تھا۔ اور نبیل، لاج کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ آئی ایم سوری مما، میں واقعی یہ سب فراموش کر گئی تھی کہ آپ دونوں کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ آپ نے مجھے اس وقت اپنی نرم آغوش میں سمیٹا جب میری اپنی ماں دوسرے جہاں سدھار گئی تھی، مجھے یہ سب بالکل نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ لاج گلوگیر آواز میں بے مشکل بولی۔ وہ یہ بات قطعاً فراموش کر گئی تھی کہ وہ نبیل سے اپنی ناموس و جان کی جنگ تو لڑ سکتی ہے، مگر اپنی ماں کے احسانوں کے سبب ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ میری گڑیا، میں نے یہ کب کہا کہ تمہیں پیار دے کر میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ بھلا مائیں بھی اپنے بچوں پر احسان کرتی ہیں؟ ہاں، البتہ اولاد اپنے والدین کی
خوشی اور عزت کی خاطر ان کے فیصلوں اور خواہشوں پر سر جھکا کر ایک فرما بردار اولاد ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ ملکہ بیگم بڑی چاہت سے لاج کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے شہید آمیز انداز میں بولی تو لاج مما کے سینے سے لگ کر رو دی۔ میرون رنگ کی لمبی قمیض پر میرون ٹراؤزر زیب تن کیے وہ 5 اسٹار ہوٹل کی نسبتاً کونے کی میز پر نبیل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مما کے آگے وہ بس ایک بار بے بس ہو کر نبیل کے ساتھ ڈنر کے لیے چلی آئی تھی، مگر مما نے نبیل کو بھی سمجھا دیا تھا اور اس سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ لاج کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی پوری آزادی دے گا۔ اگر وہ پارٹیز میں جانا اور اس کے دوستوں سے ملنا نہیں پسند کرتی تو وہ اسے ایسا کرنے پر قطعاً مجبور نہیں کرے گا۔ نبیل اسے یہاں لا کر نہ جانے کس سے مسلسل سیل فون کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا، مگر شاید مقابل کا سیل آف تھا جس کی بدولت نبیل کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تم آرڈر کرو۔ ویٹر کے مینیو کارڈ لانے پر نبیل نے کچھ الجھ کر لاج سے کہا تو وہ خاموشی سے ویٹر سے کارڈ تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ السلام علیکم سر، شکر ہے کہ آپ سے رابطہ ہو گیا۔ میں کافی دیر سے آپ کو ٹرائی کر رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید آپ ہم سے خفا ہو گئے۔ یکدم کانٹیکٹ ہو جانے پر نبیل کا لہجہ خوشگوار ہو گیا۔ جی سر، مجھے معلوم ہے کہ آپ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دراصل میں بھی یہاں موجود ہوں۔ اس طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ نبیل خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ ریئلی سر، میں فائل بھجوا دوں؟ اوکے سر، میں 5 منٹ میں فائل بھجواتا ہوں۔ جی روم نمبر 502۔ ٹھیک ہے سر۔ نبیل کا جوش و خوشی دے دینی تھی۔ لاج نہ سمجھی کے انداز میں اسے دیکھے گئے۔ پھر نبیل نے ایک دوسرا نمبر ملایا۔ ہاں سلیم، تم سائٹ پر ہو؟ اوکے، میں ابھی آتا ہوں۔ نبیل عجلت میں موبائل آف کر کے ہنک بنی لاج کی جانب متوجہ ہوا۔ لاج، دراصل پول سائٹ پر میرے دوست نے پارٹی دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پارٹی میں جانا پسند نہیں کرو گی، لہٰذا میں صرف 10 منٹ بعد آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ لاج کو کچھ کہنے کا موقع دیے بنا اپنی سیٹ سے اٹھا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑ کر بولا، پلیز تم یہ فائل ہاشم کو دے آؤ، وہ روم نمبر 502 میں اپنی بیگم کے ساتھ اسی ہوٹل میں ہے۔ کیا نبیل، میں اکیلی کیسے یہ فائل لے کر جاؤں گی؟ تم پلیز خود دے آؤ۔ لاج اچانک بھدک کر بولی، اوفو لاج، ہاشم بہت مشکل سے سائن کرنے پر راضی ہوا ہے، اور ہاں سلیم مجھے ایک اہم وقت سے ملوانے کے لیے انتظار کر رہا ہے، پلیز میری کچھ مدد کر دو، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر نبیل یہ جا وہ جا۔ لاج نے بیزاری سے سانس فضا میں خارج کی، پھر استقبالیہ سے روم کا پوچھ کر لفٹ کی جانب آ گئی۔ اپنے ہاتھوں میں نیلے رنگ کی فائل پکڑے وہ روم نمبر 502 کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے شہادت سے بیل بجائی۔ کم آن کی آواز پر کھلے دروازے کو وا کرتی اندر چلی آئی۔ سامنے ہی ہاشم سلیپنگ گاؤن پہنے رف سے حلیے میں اس کے سواگت کو کھڑا تھا۔ آئیے لاج صاحبہ، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے روم میں، ہاشم دل نشین لہجے میں کہتا، دھیرے دھیرے چلتا اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ وہ آپ کی بیگم کہاں ہے؟ لاج نے انتہائی حق پن سے استفسار کیا۔ جوبن، ہاشم نے انتہائی مخمر نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ میں یہ فائل دینے آئی تھی۔ لاج ہاشم کی نگاہوں کے معائنہ خیزی سے سر پٹا کر جلدی سے فائل اس کے آگے کرتے ہوئے بولی، فائل بھی لے لیں گے ڈیئر، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ ہاشم گروزی نے گنگنا کر بولتے ہوئے کھٹاک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، اور لاج پر اس پر ادراک کے بہت سے دروازے کھلتے چلے گئے، مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ نبیل نے ایک بار پھر اسے زبردست دھوکہ دیا تھا۔ میری آج رات کی بیگم بہت خوبصورت ہے۔ ہاشم گروزی کی خمار میں ڈوبی آواز ابھری، مگر اس پر اس کے تمام اعصاب منجمد ہوتے گئے۔ اس کے ساک لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، پاپا۔ لاج زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے زندہ دفنائے جانے کے بعد مقبرہ کے سراہنے بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کیا ہوا ڈیئر؟ خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ صرف ایک رات کے عوض اتنا بڑا کانٹریکٹ تمہارے سو کالڈ منگیتر مسٹر نبیل فاروقی کو مل رہا ہے۔ ہاشم گروزی اسے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولا۔ لاج کو اس پر ایسا محسوس ہو جیسے اس کا وجود برف ہو گیا ہو۔ ہنی، اس طرح بیٹھ کر کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ مجھے نبیل کو دیے ہوئے گفٹ کے لطف اندوز تو ہونے دو۔ ہاشم گروزی نے زیرخند لہجے میں اس کی ٹھوری کو شہادت کی انگلی سے اٹھا کر بولا تو آنکھوں میں حقار و نفرت کے رنگ لیے اس پر وہ لاج کو سہما گیا۔ اتنی کاٹ، اتنی چبھن تھی ان نگاہوں میں کہ لاج بے ساختہ پیچھے کھسکتی چلی گئی۔ ارے تم یوں کیوں رو رہی ہو جیسے کوئی بہایا لڑکی ہو؟ حالانکہ جس سوسائٹی کی تم بھردہ ہو وہاں تو تمہارے نبیل جیسے انسان کی منگیتر ہو یا بیویاں یوں ہی ایک فائل سائن کرانے کے عوض کسی منسٹر یا تاجر کے بیڈ روم کی زینت بنتی ہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، لاج اکلا کر بے مشکل بولی تھی۔
اچھا پھر کیسی لڑکی ہو؟ سوم و سلاد کی پابند، پردے دار بیوی؟ ہاشم گروزی تندیا ہنسی ہنستے ہوئے گویا ہوا، آپ پلیز میرا یقین کریں، مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ نبیل اتنے کریہ اور ناپاک ارادے کے ساتھ مجھے ہوٹل میں لایا ہے۔ آپ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، یہ آپ کا مجھ پر زندگی بھر کا احسان ہوگا۔ یہ کہ کلاج اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو ہاشم گروزی سے چند ثانیے دیکھتا رہ گیا۔ اچھا تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نبیل معیوب لباس زیب تن کروا کر تمہیں پارٹیز میں کیوں لے جاتا تھا؟ خنجر سے بھی زیادہ نوکدار لہجے میں ہاشم نے جگر چھلنی کرنے والے انداز میں کہا، تم ایسے کانچ کے گلاس کی مانند ہو جو نہ جانے کتنے ہی ہاتھوں سے مس ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے ہاشم پلیز مجھے اپنے لفظوں سے زخمی مت کیجیے، مجھے میری نظروں میں اتنا مت گرائیے کہ زمین بھی مجھے بلندی پر دکھائی دے۔ وہ ایک اذیت کے عالم میں چلا کر بولی، پھر انتہائی لجاج سے اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گوئی، آپ پلیز مجھے گھر پہنچا دیجیے، میں اچھی لڑکی نہ صحیح مگر آپ ایک اچھے انسان ضرور ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسے غلاظت کے ڈھیر کو ہاتھ لگاؤں گا؟ وہ انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں بولا، میں ایک شریف خاندان کا مہذب انسان ہوں، اور تم جیسی عورتیں جو عورت کے نام پر معاشرے کا کلنک ہوتی ہیں، جو نسلوں کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، جو چند روپوں کے عوض اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں، ایسی عورتوں پر تو میں ایک نگاہ بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ آپ مجھے توہین و ذلت کے احساس سے اس کی آواز بند ہو گئی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرا باپ بھی ایک معتبر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ فقط اتنا ہی بول پائی، پھر اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو بے مشکل سمیٹ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈولتے قدموں سے دروازے کی جانب آئی اور چپاک سے باہر نکل گئی، جبکہ ہاشم دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ بھی نکلی تھی۔ تم عورت کے نام پر کلنک ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسی غلاظت کے ڈھیر کو ہاتھ لگاؤں گا؟ وہ ڈگمگاتے قدم اور ڈھولتے ذہن کو لیے بے سمجھ چلی جا رہی تھی، اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کا دوپٹہ کسی چیز سے الجھ کر وہیں رہ گیا ہے۔ چلتے چلتے نہ جانے کب اس کے نازک پیر جوتے کے قید سے آزاد ہو کر کسی چیز کے چبھنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اسے تو اپنے پندار پر بڑی چوٹ اور روح پر لگے شگاف کی تکلیف نے بے حال کر دیا تھا، جو ہاشم گروزی نے اپنے لفظوں سے اسے پہنچائے تھے۔ وہ ایک نازک و احساس لڑکی تھی جو لفظوں کے وار کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے پل دکھائی دیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ پاپا، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں پاپا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے مردہ پیروں میں بجلی سی آ گئی، وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے پل کی ریلنگ پر پہنچی اور سرعت سے اپنے دونوں پیروں کو ریلنگ پر جمایا۔ قریب تھا کہ وہ پل پر سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالتی کہ دو بابوردی بازوؤں نے اسے دبوچا۔ اپنے اقدام کی ناکامی پر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر اچانک ایک زوردار چکر نے اس کے دماغ کو گھما ڈالا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ دیکھو نبیل، میرا منافع 50-50 ہوگا، ملکہ بیگم سرخ مشروب کا تلخ گھونٹ حلق میں اڈیلتے ہوئے بولی۔ ارے آنٹی، تمہیں 50-50% کی فکر کیوں ہے؟ اس ایک کانٹریکٹ کے بدلے میں اتنی دولت ملے گی کہ دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹاؤ گی تو کم نہیں ہوگی۔ نبیل مست انداز میں لہکتے ہوئے بولا، بہت محنت کی ہے میں نے اس دن کے لیے، اپنی سوتن کی اولاد کو سینے پر پتھر رکھ کر پالا ہے۔ وہ تو لاج کی خوبصورتی حسن نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا، ورنہ کسی یتیم خانے میں سے پٹک آتی۔ بس اب تم دیکھتی جاؤ، تمہارا سینچا گیا پودا ہمیں کس قدر پھل دیتا ہے۔ پورے بزنس سرکل میں لاج جیسا معصوم حسن اور پرکشش معصومیت نہیں ہے۔ وہ لاکھانی تو لاج کے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ لاکھانی کے پاس بھی بے تحاشا دولت ہے اور لاج کے لیے وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ نبیل سر مستی سے گویا ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ رحیم حیا تمہیں اپنے بزنس کا شیئر ہولڈر بنانے پر راضی ہوا؟ ویسے وہ بڑی ٹہری کھیر ہے۔ اچانک کچھ یاد آنے پر ملکہ بیگم نے استفسار کیا۔ وہ آج کل اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے آسٹریلیا گیا ہوا ہے، مگر تم فکر مت کرو، چاہے کتنی ہی ٹہری کھیر کیوں نہ ہو، وہ لاج کو دیکھ کر یوں پگھل جائے گا جیسے نمک کا ٹکڑا پانی پڑتے ہی بہہ جاتا ہے۔ نبیل تسلی انداز میں بولا تو ملکہ بیگم نے بھی تائزی انداز میں سر ہلایا۔ سر، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، لڑکی اس وقت ذہنی طور پر بہت اپسیٹ تھی، پل سے کودنے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے اسے بچا لیا ہے، مگر فی الحال بے ہوش ہے۔ اب آگے حکم کریں کیا کرنا ہے؟ ہاشم گروزی نے لاج کو جس انداز سے نکلتے دیکھا تھا، اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اپنے گارڈ کو فون کر کے اس نے خاص ہدایت دی اس کو اس لڑکی پر نظر رکھے۔ سیل فون پر جب گارڈ نے صورتحال سے اسے آگاہ کیا تو ہاشم گروزی کچھ سوچ کر بولا، تم ایسا کرو، اسے ہاسپٹل لے جاؤ، وہاں میرا دوست ڈاکٹر جنید ہوگا، اسے میرا ریفرنس دینا، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم نے لائن کاٹ دی۔
तकरीबन 3 घंटे बाद डॉक्टर जुनैद की कोशिशों से लाश को थोड़ी देर के लिए होश आया, मगर फिर इंजेक्शन के जेर असर वो नींद की वादियों में दोबारा उतर गई। अलबत्ता डॉक्टर जुनैद को भी इत्मीनान हो गया। हाशिम गुरवेदी ने एक निगाह लाश को देखा जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ी थी। ज़हनी सदमे और दबाव की बदौलत ये बेहोश हो गई थी, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक हैं। क्या ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? डॉक्टर जुनैद हाशिम गुरवेदी का दोस्त भी था। तफसील बताते बताते अचानक उससे पूछ बैठा। जौवन हाशिम गुरवेदी हूँ हाँ करके रह गया, फिर अपना सेल फोन निकालकर नबील फारूकी का नंबर मिलाने लगा। अचानक लाज की आंखें एक झटके के साथ खुली। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबुर हो रहा था और सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि वो घंटों अपनी सांस को रोके बैठी थी और अब जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी कि मुबादा फिर से कोई उसकी सांसें बंद ना कर दे। उसने फटी फटी निगाहों से अपने इतराफ में देखा। हॉस्पिटल के मखसूस कमरे को देखकर उसके हिसाब में लर्जिश पैदा हुई। फिर अपना दुखता हुआ सर हाथों में गिरा लिया। या अल्लाह, क्या वो ख्वाब था या हकीकत? पापा मेरे पास आए थे, राज ने खुद से इस्तिफार किया। अभी वो मजीद कुछ सोचती कि नबील दरवाज़ा खोलकर मम्मा और नबील अंदर दाखिल हुए। लाज को जागता देखकर नबील ने उस तिहाई खशमगी निगाहों से घूरा। एकदम लाज को सब कुछ याद आता चला गया और याद आने पर उसके लबों से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, मुझे होश की दुनिया में वापस क्यों भेज दिया? कौन सा तुम पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था जो तुम्हें जहनी सदमा पहुंचा के मंदिर पर पहुंचने से सिर्फ 2 कदम पहले हमें धक्का देकर खुद इस बिस्तर पर आकर लेट गई? नबील सांप की मानत फनकारते हुए लाज बोला तो लाज ने मम्मा की जानिब देखा।